ناظرین محترم، یہ پروگرام ہے دین و دانش، اور اس میں غامدی صاحب سے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ سوال اس سیگمنٹ میں وہ ہوتا ہے جس کو ہم آج کے لیے اہم سمجھتے ہیں۔ غامدی صاحب، رمضان کی آمد ہے۔ ویسے تو ہر اسلامی مہینے کے آغاز پر ہم چاند دیکھتے ہیں اور اسی سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ قمری مہینوں کا سلسلہ ایسا ہی ہے۔ رمضان، عید، اس موقع پر اس کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے، لیکن اس اہمیت کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو چاند دیکھنے کا عمل ہے، اس سے رمضان، عید کا تعین کرنا، اس میں صحیح احکام کیا ہیں؟ کہ بات یہ ہے کہ مہینے کا تعین کرنا ہے۔ مہینے کا تعین کرنے کے لیے جو وسائل، جو ذرائع میسر ہوں گے، ان سے کام لیا جائے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صورت تو یہ تھی کہ لوگ چاند دیکھ کے مہینہ شروع کر لیتے تھے، چنانچہ آپ نے بھی یہی فرمایا کہ چاند دیکھو اور مہینہ شروع کر لو۔ چاند نظر آ جائے، تم میں سے کوئی چاند دیکھ لے، تو اس کے بعد پھر اصرار کرنا اس بات کے اوپر کہ ہم مہینہ شروع نہیں کر رہے، یہ کسی طرح موضوع نہیں ہے۔ چاند نظر نہیں آیا تو 29 دن کا مہینہ بھی ہوتا ہے، 30 دن کا بھی ہوتا ہے، پھر 30 دن پورے کر لو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات کہ 30 دن پورے کر لو، یہ کس بنیاد پہ کہی گئی ہے؟ یہ تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر کہی گئی ہے۔ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے کہ 30 دن سے اوپر مہینہ نہیں ہوتا۔ تو اس علم کی بنیاد پر پھر آپ فیصلہ کر لیں گے۔ یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں 30 دن کے بعد بھی چاند نظر آنے یا نہ نظر آنے کی بحث پیدا ہو سکتی ہے، تو اس کو نظر انداز کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر کسی اور جگہ پہ چاند نظر آ گیا ہے، اس رویت کی شہادت آپ کو مل گئی ہے، آپ نے خود چاند نہیں دیکھا، اس کی بنیاد پر بھی آپ رمضان شروع کر سکتے ہیں۔ یہ ذرائع اس وقت موجود تھے۔ سائنس کی ترقی نے موجودہ زمانے میں اب ہمارے لیے یہ ممکن بنا دیا ہے کہ ہم تعین کے ساتھ یہ بتا سکتے ہیں کہ مہینے کی ابتدا کب ہو رہی ہے۔ یعنی چاند کی پیدائش کو متعین کیا جا سکتا ہے۔ رویت کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو یا شوال کا مہینہ ہو، اس کی تعین ہو جائے۔ تعین اگر سائنسی طریقے سے ہو سکتی ہے تو ضرور اختیار کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر اصرار نہیں ہے کہ آپ چاند دیکھ کر ہی ضرور اس کی ابتدا کریں۔ جو روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی گئی ہے، اس کا مدعا بالکل الگ ہے۔ اس میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے چاند دیکھ لیا ہے تو پھر اس کے بعد 30 پر اصرار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہو سکتا تھا نا کہ بعض لوگ کسی مذہبی تاثر کی بنیاد کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو 30 دن لازماً پورے کرنے چاہیے۔ یہ بالکل ویسی بات ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع کے اوپر بالا خانے میں تشریف لے گئے تھے اور آپ نے یہ کہا تھا کہ میں مہینہ بھر اوپر رہوں گا۔ تو آپ واپس آئے تو سیدہ عائشہ نے یہ کہا کہ مہینہ تو ابھی پورا نہیں ہوا، یعنی اس وقت ابھی 29 دن ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس حدیث کو بھی پڑھیں تو اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 30 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اصرار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چاند نظر آ گیا 29 دن کے بعد تو آپ رمضان شروع کر سکتے ہیں، آپ شوال شروع کر سکتے ہیں، آپ کوئی اور مہینہ شروع کر سکتے ہیں۔ چاند نظر آ گیا تو حتمی ہو گئی بات۔ لیکن اگر آپ کسی اور ذریعے سے اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ مہینے کی ابتدا ہو گئی ہے، اس کو اختیار کرنے میں کوئی معنی نہیں۔ ہمارے ہاں جس طریقے سے آپ سورج کے لحاظ سے اب اوقات کا تعین نہیں کرتے ہر موقع پر کہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ باہر نکلیں گے، پھر یہ دیکھیں گے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، یہ دیکھیں گے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، یہ تو نہیں کرتے نا۔ ایک سائنسی طریقے سے آپ کو گھڑیاں بنا کے وقت کے بارے میں کیلنڈر بنا کے دے دیا گیا ہے۔ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے اس کیلنڈر کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ نماز ہم پر سورج کی گردش کے لحاظ سے ہی فرض کی گئی ہے۔ فجر کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے، اگر آپ دیکھیں تو اصل میں تو یہ اسی لحاظ سے ہیں۔ تو ان میں اب سورج کی رویت کو ہم لازمی نہیں قرار دیتے۔ سورج کے بارے میں سائنسی طور پر یہ معلوم ہے کہ اس وقت وہ غروب ہو جائے گا، اس وقت وہ طلوع ہو رہا ہوگا، اور ہم پورے کے پورے سال کا کیلنڈر بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح چاند کے بارے میں بھی پورے کے پورے سال بلکہ ہزاروں سال کا کیلنڈر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی بنیاد پر اگر لوگ آبادہ ہو جائے اور محض اس بات پر اصرار نہ کرے کہ ہم نے رویتی کو لازم کرنا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے پھر ہم ہجری کیلنڈر کو اختیار بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی بات سے میں سمجھا ہوں کہ رویت کو جو لوگ ضروری سمجھتے ہیں ان کی غالباً بات ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے سمجھنے کی وجہ وہ روایت ہے جس کو آپ اور طرح دیکھ رہے ہیں۔ حدیث کی بنیاد پر ایسا ہوا۔ اس حدیث کو جب آپ سارے طرق سے اکٹھا کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بات ہی بالکل اور کہی گئی ہے۔ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی کہ آپ کو لازماً رویت ہی کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اس لیے چاند نظر آ جائے تو 30 پورے کرنے پر اصرار نہ کیا جائے۔ یعنی وہ تعین کا ایک طریقہ ہے، ڈٹرمن کرنے کا ایک طریقہ ہے
چاند کے ہونے یا نہ ہونے کا. جب چاند نظر آ گیا تو اس کا مطلب تو یہ پھر بحث ہی ختم ہو گئی. دیکھ لیا. اور اگر کسی اور ذریعے سے، جیسے اب سائنس اور جو فلکیات کے ماہر ہیں وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ اس مطلب پر پاکستان کے یہ چاند کس وقت کس طرح ہلال کی صورت میں نظر آئے گا، تو آپ کے نزدیک وہ کافی ہے؟ نہیں، میرے نزدیک یہ بھی ضروری نہیں ہے. چاند کی پیدائش کافی ہے. اگر یہ معلوم ہو گیا کہ چاند کی پیدائش ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینے کی تعین کا ایک یقینی ذریعہ ہمارے پیدائش اور اس اپیرنس میں کیا دونوں میں فرق ہوتا ہے. یعنی پیدائش کو تو سائنسی لحاظ سے کم و بیش متعین طور پر بتایا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک رویت کا تعلق ہے اس میں بہرحال کچھ اختلاف ہو سکتا ہے. یعنی کس مطلع پر کہاں، کیونکہ رویت کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ایک خاص جگہ تک چاند کا آنا ضروری ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑا بہت فرق واقع ہوتا ہے. اس میں اختلاف مطالعے کی بنیاد پر، یعنی یہاں مطلع اور ہے کسی اور جگہ اور ہے، وہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ پیدائش کو اصل بنا لیں تو مہینے کا بالکل تعین کر کے کیلنڈر بنایا جا سکتا ہے. یعنی اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ پھر علماء اسلام کا یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ماہرین فلکیات کا مسئلہ ہے. یہ اصل میں کوئی دین کا مسئلہ تھا ہی نہیں. دین نے تو صرف اتنا کیا کہ آپ کو یہ بتایا کہ اپنے جمعے کے دن نماز پڑھنی ہے. اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کے کیلنڈر میں جمعہ کس دن آتا ہے، یہ تو جو اس فن کے ماہرین ہیں ان کا کام ہے. انسان نے اس معاملے میں جو حساب لگا رکھا اس کے لحاظ سے جمعہ آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی بحث کر کے کہے کہیں کو غلطی ہو گئی، جمعے کی جگہ اتوار آ گیا ہوگا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جس چیز کا تعلق دین سے ہے اس کو دین واضح کرتا ہے. جس چیز کا تعلق علم سے ہے اس میں آج کا علم، کل کا علم، سائنسی علم یہ اپنا کردار ادا کرے گا. جیسے جیسے وہ علم بڑھتا چلا جائے گا اس کے لحاظ سے ہم اپنا فیصلہ بھی کرتے چلے جائیں گے. کیونکہ جو غیر یقینیت ہوتی مختلف جگہوں پر اور اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لوگوں کی رنجش بھی ہو جاتی ہے، لوگوں کے لیے سفر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جو احباب چھٹی لینا چاہتے ہیں اپنے گھر جانے کے لیے، بیرون ملک سے لوگوں کے آنے کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. بہت سے مسائل ہیں جی. آپ خاص طور پر جو دوسرے ممالک میں تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہم کس طریقے سے کئی عیدیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک ہی جگہ کے اوپر بعض اوقات بہن اور دن عید منا رہی ہوتی ہے، بھائی اور دن عید منا رہے ہوتے ہیں، خاندان نے ایک طرح جمع ہونا ہوتا ہے. تو اس میں جو اصرار ہمارے ہاں رویت پر کیا گیا وہ محض چند روایات کا مدعا نہ سمجھنے سے کیسے حل کیا جا سکتا ہے. حدیث سمجھانی چاہیے. یعنی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ حدیث کی اس روایت میں جو بات کہی گئی ہے وہ بات اصل میں ہے کیا. ہوتا یہ ہے کہ راوی حضرات جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں تو اس کو بیان کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت اپنی اصل شکل میں بھی موجود ہے اور یہ اس طریقے سے راویوں نے تصرفات کر کے جیسے بگاڑ دیا اس صورت میں بھی موجود ہے. اگر کوئی محقق آدمی اس کے اندر اتر کر اس کا تجزیہ کرے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ اصل بات کیا تھی. اصل بات وہ تھی ہی نہیں جس طریقے سے راویوں نے اس کو بیان کیا ہے. انہوں نے اس کے پہلے جملے کو حذف کیا، جملے کا اسٹریس تبدیل کیا اور بات سمجھی جیسے اس کو بیان کر دیا. بات جو بیان ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ قمری مہینے 29 دن کے بھی ہوتے ہیں، 30 دن کے بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیے حدیث شروع یہاں سے ہوتی ہے، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اس لیے چاند نظر آ جائے تو افطار کر لیا کرو، چاند نظر آ جائے تو روزہ شروع کر لیا کرو. تو یہ بتایا گیا ہے کہ 30 پر اصرار نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ غازی صاحب. خواتین و حضرات، اب ایک وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ کے سوال ہوں گے.